می رقصم مگر نازم بہیں ذوقے کے پیشے یار می رقصم. اسے کیا پتا یہ نعرے کیسے لگائے جاتے ہیں. من صبا نبیًا باج دار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ. شاکر شجاع آبادی اس لیے بیچارے کی حالت نہیں ہے لیکن وہ بات کر گیا. اس نے کہا خدایا خود حفاظت کر, تیرا فرمان وکدا پائے کتھیں دین دا سودا, کتھیں ایمان وکدا پائے, کتھیں ملان دی ہٹی اچ, کتھیں پیران دی شوکے سے. خدا کی قسم ایمانداری سے مسجد کے اندر بیٹھا ہوں, جتنا ہمیں پیروں کی منت کرنی پڑتی ہے نا دین کی خاطر آستانوں کی, اتنی دنیا دار کی بھی نہیں کرنی پڑتی. جنہ جا کے انہاں دے پیر پھڑنے پائے یار حضور خدا دے نام منو, حضور دے دین واسطے آئے ہیں, تاں بھی کہنے نہیں جی تسی ساڈی یہ شرط نہیں منی, ساڈے کول لیٹ آئے ہو, تسی ساڈے کول آئے نہیں, ساڈے کول پوچھیا ہی نہیں. اور میں نے کہا یار جب نام دین کا ہے تو خدا آ جا, میری خدمت دسو میں کی کر سکتا. چاہیے تو یہ نہیں سانو آ کے کہانیاں سنا نہیں نہیں ساڑھے آستی دے 5 مرید بن کے نو اپنا علیحدہ آستانہ بنا کے بیٹھا ہے جی میں پہنچی ہوئی سرکار ہاں. میں اگر تیریاں کرامتہ بعد پہلے استقامت بکھا, الاستقامت فوق الکرامہ, کرامتوں پر استقامت کو فوقیت حاصل ہے. ہمیں بابے کی کرامتیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بابے نے استقامت دکھا کے پوری دنیا کو بتا دیا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, علماء حق اہل سنت. یہ بچوں کو آپ دیکھ رہے ہیں, دیکھیں اٹھ کر یوں 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 شروع ہو رہے ہیں. سارے کہندے ہیں بھی ہو کی رہا. میں نے کہا یہ جبر و قہر نہیں, یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی. یہ جبر و قہر نہیں ہے, نہیں انہوں نے پیسے دیتے ہیں لیکن دے مانگے صحیح ہے کی اسی بچوں نے پیسے دے کے جا مانگے جو انہوں نے جذبے اللہ سلامت رکھے. جڑے ہونے نہ لیں جی تیار ہو رہے ہیں تو پتروں اگے کی کریں گے, جڑے ہونے نہ لیں جی توڑے کنوں سنبھالے نہیں جا رہے, جڑے ہونے اٹھ کے تانوں انج کر دیں تو اگلے دن پاکستان انہوں نے نہیں بچانا. ہاں پاکستان بنا حضور کے نام پر ہے تو بچائیں گے بھی محمد عربی کے غلامی, اور لبیک والے ہی اس کو بچائیں گے انشاءاللہ. کیوں جو ہم ماننے والے بڑوں کے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں. اے دے لٹن والے سن, اے انہاں دی نسل ہی چنے جڑے کہنے سن مولویاں دا سیاست نال کام ہی نہیں. میرے آقا کا فرمان ہے, ہاں یہ تے وہی فرمان ہے, وہ تے ان کے کتے نے ہلوانے والے, گھوڑے تے چلو پھر بھی آلہ, یہ تے انہوں نے کتے نے ہلا. بابا جی فرماتے تھے کہ اگر پاکستان نہ بنتا نا تم کسی انگریز کے کتے نے ہلوا رہے ہوتے. یہ تو پاکستان بنا, اللہ تعالیٰ نے حضور کے نام پر تمہیں عزتیں عطا فرمائیں. یہ تو پاکستان کی وجہ سے ہماری پگڑیاں آج سلامت ہیں. یہ تو علامہ فضل خیر آبادی تھے جو گلیوں میں جا جا کر مسلمانوں کو جگاتے تھے. کبھی مسلمان نہیں جاگے, پھر آپ جیل میں چلے گئے, پھر انگریز نے آپ کو مونج کا لباس پہنایا, اور اونچ کا لباس پہنا کر آپ کے اوپر مٹی کے ٹوکڑے لاد دیے, پھر کالا پانی جس کے اندر سانپ اور بچھو بھی چھوڑ دیے, اور پھر اس کالے پانی کے اندر علامہ فضل خیر آبادی چلتے تھے, اور چلتے ہوئے پھر بھی حضور کی نعتیں پڑھتے تھے. فدیت محمد خیر البرایا بلغ العلا بکمالہ, کشفت دجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ, صلو علیہ وآلہ. ہمارے بزرگ تو یہ تھے جنہوں نے انگریز کے سامنے گردن بھی نہ جھکائی. سید خلیل احمد قادری, سید ابو الحسنات محمد احمد قادری کے بیٹے, آپ کو مسجد وزیر خان سے اٹھا لیا. سید عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ, اور آپ مسجد وزیر خان میں جمعہ پڑھایا تو آپ کو پھر وہاں سے اٹھوا لیا. جب آپ کو جیل میں ڈالا تو سید خلیل احمد قادری کہتے ہیں میری جیل میں انہوں نے سانپ اور بچھو چھوڑ دیے. کہا انہوں نے میری جیل میں سانپ اور بچھو چھوڑ دیے. جب انہوں نے بچھو اور سانپ چھوڑے نا تو میں نے ان کو سانپ کو اور بچھو کو کہا اے جانتے نہیں ہوں میں محمد عربی کا غلام ہوں. تو کہنے نے وہ سارے سانپ تے بچھو جڑے سن نکرے لے کے بیٹھ گئے, انہوں نے کہ جنہاں دا تسی لے آؤ انہوں نے دس بھی جان دیا. یہ بات نہیں ہے, ہمارے بزرگوں کی اپنی تاریخ ہے. ہمارے بزرگوں نے کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا. ہمارے بزرگ یہ تھے جنہوں نے کسی حکمران کے سامنے جروا کر ان کے سامنے گردن نہیں جھکائی کہ جناب آپ کی کیا بات ہے, آپ تو بڑا دین کا کام کر رہے ہیں, آپ تو وہ ہے. جتنا مرضی کوئی ظالم تھا چاہے کوئی دیندار بھی تھا وہ ہمارے بزرگوں کے پاس آتا تھا, بزرگ کبھی بھی نہیں گئے. یہ تو ہماری تاریخ ہے. حکمران چل کر آتے تھے, اور سلطان الہند نظام الدین اولیاء آپ کے پاس آیا بادشاہ, اس نے کہا کہ آپ 7 بادشاہ کا دور گزارا, آپ نے 7 بادشاہوں کا, ایک کے دروازے پر نہیں گئے, جناب ساڑھا کام کر دو, ایک کے پاس بھی نہیں گئے. اور ایک آنے لگا, اس نے کہا میں زبردستی آ رہا ہوں. آپ نے فرمایا ہم نے اپنے گھر کے 2 دروازے رکھے ہیں, ایک سے تو آئے گا, دوسرے سے ہم چلے جائیں گے, تجھے ملنا ہی نہیں چاہتے ہم. یہ جڑے سارے دن انہوں نے چاپلوسیاں کر دیں, ایک ہی سمجھ دیں بھی انہوں نے نمازہ قبول ہو جان گیا.
یہ جو غیروں کے نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، رسول اللہ کی عزت و ناموس کو چھوڑ کر، حضور کی ختم نبوت کو چھوڑ کر، حضور کے نظام کو چھوڑ کر، میلاد تو مناتے ہیں، دن 7 میلاد کرتے ہیں، اسی 8 جگہ تے جا کے تقریراں کرتے ہیں، تے نظام تی گل ہی نہ کریے، تے پھر کس چیز ہے میلاد؟ میلاد حضور کا، نظام انگریز کا، نعت حضور کی اور تعریف انگریز کی۔ یہ کون سا ہم چاہتے ہیں اسلام؟ جب کام حضور کا نام لیتے ہیں تو پھر نظام بھی انہی کا لے کر آئے نا۔ میرے آقا جو دین دے کر گئے قیامت تک چمکتا رہے گا۔ حضور نے فرمایا لیلھا کنہارھا، میرے دین کا دن بھی چمکتا ہوا ہے اور اس کی رات بھی دن کی طرح چمکتی ہوئی ہے۔ تو یہ تو حضور کا دین چمکتا رہے گا۔ بڑے بڑے آئے، فرعون، نمرود، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اسلام کے مقابلے میں اسلام نے سارے لمحہ نہیں پا دیتا، سارے نے لمحہ پا کے رکھ دیتا کہ تو ہے کی مکے کے بڑے بڑے سردار۔ حضور نے جا کر کہا کلمہ پڑھ لو، تو کسی سردار نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضور نے کسی کی منت، اسلام کسی کے پیروں میں نہیں پڑتا، اسلام کسی کے، حضور نے کسی کی منت نہیں کی کہ جناب مہربانی فرماؤ آپ آ جاؤ کلمہ پڑھ لو۔ حضور حضرت بلال کو لے کر ساتھ چل پڑے۔ پھر وہ دن بھی آیا فتح مکہ کا، حضرت مکہ کے بڑے بڑے سردار نیچے، ابو بکر صدیق نیچے، عمر فاروق نیچے، عثمان غنی نیچے، حیدر کرار نیچے، اور حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھے ہوئے تھے۔ وہ بھی پھر واقعہ ہے حضرت زید لونڈی کے بیٹے اور حضرت بلال حضور کے ساتھ کعبے میں چلے گئے اور حضور نے اندر سے کنڈی لگوا دی۔ بڑے بڑے سردار بھی اور صحابہ، بڑے بڑے صحابہ باہر کھڑے۔ جب حضرت زید اور حضرت گھنٹوں بعد حضور عبادت کرتے رہے، جب باہر نکلے نا تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا بلال سے، بلال حضور نے کتنے نفل پڑھی ہیں؟ حضرت بلال نے دیکھا ہی نہیں حضور کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حضور نے نوازا ہی ایسا، جڑا ایک بار آیا پھر گیا نہیں۔ حضور نے غلاموں سے محبت ہی ایسی کی ہے، اس لیے دار انہی کا ہی ہے، ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملنا۔ وہ اس لیے وہ کہتا ہے میرے ملک کے خدا ڈالر، ڈاکٹر سوریا آبادی کہتے ہیں ہمارے ملک میں نہ مدرسوں میں نظریہ ہے، نہ کالجوں میں، نہ یونیورسٹیوں میں، نہ بچوں کو کوئی نظریہ دیا جاتا ہے، نہ انقلابی فکر دی جاتی ہے کہ یار اسلام کی سربلندی کی کام کرنا ہے۔ بس پاکستان کے نظام کے لیے لٹیرے آنے ہیں، تسی چپ کر کے انہیں لٹیرے نے ساتھ دینا ہے، یہی ہمیں پڑھایا جاتا ہے، اور تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تسی لاکھ روپیہ کمانا ہے یا 2 لاکھ کمانا ہے، اس کے علاوہ کوئی نظریہ ہے؟ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اس کو کہتے ہیں تو نے 2 لاکھ کمانا ہے، تو نے 3 لاکھ، تو نے 4 لاکھ، بس پیسے کمانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ تو نے مسجد سنبھالنی ہے، تو نے مدرسہ سنبھالنا ہے، اس سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا صحابہ نہیں نکلے مسجد نبوی سے باہر، صحابہ کے بعد جو مسجد تھی وہ تو کائنات کی سب سے بڑی مسجد، حضرت امام حسین کے بعد جو دربار تھی وہ تو کائنات کی ساری درباروں سے بڑی دربار ہے، اور اس دربار کے شہزادے امام حسن اور حسین ہیں۔ دین پر وقت ہے تو امام حسن حسین نے نذرانے نہیں لیے، نذرانے نہیں لیے بھی ساڑا کام ہے دربار تے بہ کے نذرانے لینا تے مرید ودانا، بھی مرید ودائی ہو کل 10,000 آندا سی تے ہن 20,000 آئے گا، پہلے 20,000 آندا سی تے ہن 30,000 آئے گا، بس مرید ودائی ہو نا۔ دین پر وقت ہے تو حسین اپنے بچوں کو لے کر میدان میں آ گئے اور اپنے بچوں کو ذبح کروا دیا، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ آج ہم کہیں تو حسینی، لیکن کردار کون کرے گا حسینی؟ ہم کہیں تو حسینی کھڑا سود کا کاروبار کرنے، حرام کھانے والوں کے ساتھ، مندروں کی تعمیر کرنے والوں کے ساتھ، سکھوں کے یاروں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اب اس کے بعد تو بات رہ ہی نہیں جاتی جناب۔ شام سے شہزادہ غوث اعظم، شام سے حضور غوث اعظم کے دربار کے شہزادے، عراق میں بھی آپ باہر جاتے ہیں دربار کے، جب اندر غسل دیا جاتا ہے نا تو وہی سید صاحب جا کر اندر سے غسل دیتے ہیں۔ وہ شہزادہ غوث اعظم کون؟ غوث اعظم جن کا سارے ولیوں کے اوپر کیا ہے؟ پاؤں ہیں۔ اور امام معین الدین چشتی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں دوسروں کو تو گردنوں پر ہے، میری آنکھوں پر بھی ان کا پاؤں ہے۔ وہ حضور غوث اعظم، انہوں نے اپنے پتر کو بھیج نہیں دیتا، جا پاکستان ہے جا، تو خادم حسین رضوی کے ہاتھ میں بیعت کر کے آئے نہیں وہ۔ پھر اس کے بعد تو بات رہ جاتی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ نعرہ رسالت۔ علامہ اقبال تو کہتا ہے عشق کیا ہے، علامہ اقبال کہتا ہے عشق کیا ہے، آگے کہتا ہے تلوار۔ عشق کیا ہے؟ تلوار، اور خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار۔ یہ تو اقبال کہتا ہے،
وہ تو گل ہی ساری تلوار دی کرتا ہے، اسی سارے امن دے پیچھے وڑ گئے، سارے امن کا ٹھیکہ بابا جی کہتے تھے اسی لیا ہوا ہے، ساری دنیا دے امن دا ٹھیکہ سی، ہم بے باک سپاہی دین کے ہم، گو لاکھ زمانہ ہو برہم، ہو جائے چاہے سر بھی قلم طاغوت سے آؤ ٹکرانے، ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم شمع یقین کے پروانے، ہم امن و اخوت کا پرچم نکلے ہیں جہاں میں لہرانے، اور انشاءاللہ رسول اللہ کا دین تخت پر آئے گا۔ یہ تو حضور غوث اعظم کی اولاد نے بھی آ کر، یہ تو صحابہ شام تک آئے، کہ شام والے پاکستان آ گئے، شام والے پاکستان آ گئے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ اہل شام سارے اے ساتھ تیرے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے ہیں، اور نور الدین زنگی کی چادر بھی لے کر آئے۔ حضور غوث اعظم کا انہوں نے ان کی اولاد جبہ لے کر آئی اور ان کو آ کر وہ بھی پہنایا، تو انشاءاللہ جنہیں دے پیچھے غوث اعظم کھڑے ہوں، نور الدین زنگی کھڑا ہوئے، داتا علی حجویری کھڑے ہوں، بابا فرید کھڑے ہوں، بہاؤ الدین زکریا ملتانی کھڑے ہوں، خواجہ غلام فرید کھڑے ہوں، تے سارے اولیاء سید جلال الدین سرخپوش بخاری مخدوم جہانیاں جہاں گشت اے بزرگ کھڑے ہوں، تے انہوں نے کوئی پریشانی؟ ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں، پریشانی تو ان کو ہے جو رپورٹیں بناتے ہیں، پریشانی تو ان کو ہونی چاہیے بھی اور رپورٹیں بنا رہے ہیں بھی ساڑھی تے پتروں ضمانت ہو گئی ہے، پہلے بھی دے آگے بھی ہو جانی ہے، پہلے بھی حضور کی نالین کی خاک کے صدقے ضمانتیں ہو گئی ہیں، آگے بھی کوئی ایف آئی آر ہوئی تو حضور نے کرم فرمایا حسنین کریمین کے صدقے، سیدہ کی چادر کے صدقے آگے بھی ہو جائے گی، لیکن ایک ضمانت ایف آئی آر قیامت والے دن یہ کرامن کاتبین بھی تو پیش کریں گے نا، اور اس ایف آئی آر کی ضمانت تو میرے آقا کے علاوہ کسی نے نہیں کرنی، اس کے لیے تم تیاری پکڑ لو، اس کے لیے تم تیاری پکڑ لو، ہم تو حضور کی غلامی انشاءاللہ کرتے رہیں گے تا دم مرگ، ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ ہم نے تحریک لبیک کا کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ بابا جی کے مشن کو پورا کرنا ہے، اور دین مصطفیٰ تخت پر لانا ہے، اور ابھی تو ہمارے قائد محترم نے کوئی 5واں 6ٹا جمعہ پڑھایا ہے، حافظ سعد بن خادم حسین رضوی جانشین امیر المجاہدین، تے کل انہوں نے تقریر بھی کی تھی، بڑے لوگوں نے منہ اکھاں کھول گئی ہیں، میں سریکی میں کہتا ہوں پترو حالی تو نہیں کھلے نکھی اگاں تارے بات ہی پڑیج ویسے تو اگاں کا دیکھو تھیندا کیا ہے تارنا انشاءاللہ محمد عربی کو یہ پاوریں ہماری نہیں ہیں، ہم کو اپنے زور پر ہی، حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں، ہماری نکیلیں ہمارے مالکوں کے ہاتھ میں ہے، اسی تے زور انہوں نے ہی مار رہے ہیں، ساڑھی کوئی گل ہی نہیں ہے، ساری بات رسول اللہ کی ہے، ہم ان کی بات کرتے ہیں، انہی کے دین کی پاور کی بات کرتے ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں جو صحابہ گھوڑے لے کر سمندروں میں چلے گئے، ہم ان کی بات کرتے ہیں جو صحابہ